السلام علیکم. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام نے شام، مصر اور عراق کو فتح کر لیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سا نیا فتح کا نظام قائم ہوا. اسلام سے پہلے عربوں کے 4 مختلف قسم کے کام تھے. یا تو وہ ٹریڈرز تھے، یا پھر وہ ریڈرز تھے، یا پھر نومیڈز تھے اور پیسٹرلسٹ تھے. جو ٹریڈنگ کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ 2 شہروں میں کیا جاتا تھا حجاز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور وہ ہے مکہ اور طائف. اور جو باقی کام تھے جس میں ریڈنگ بھی شامل تھی، جس کے اندر نومیڈک پیسٹرلزم بھی شامل ہے، وہ آف کورس رورل ایریاز میں اکثر کیا جاتا تھا، اور وہ کرنے والے لوگ بدو کہلاتے. تو لہٰذا اہم بات یہ ہوئی کہ اسلام سے پہلے عربز ایک سیٹلڈ ایگریکلچرل کمیونٹی نہیں تھے، نومیڈک پیسٹرلسٹ کمیونٹی تھے. کیونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے اور صحرا میں پانی کی اشد قلت تھی، تو لہٰذا ان کے لیے لارج اسکیل پہ سیٹلڈ ایگریکلچر کرنا بھی ناممکن تھا. پری اسلامک عربز کی ایلیٹ در حقیقت ان کی ٹریڈنگ کمیونٹی ہی تھی، جس طرح کے قریش. اور جو ان کے ٹریڈنگ ٹاؤنز تھے، سینٹرز تھے، وہ در حقیقت ان کے ریلیجس سینٹرز بھی تھے، ان کے پولیٹیکل سینٹرز بھی تھے. وہ ہر حوالے سے ان کے نظریاتی اور ثقافتی سینٹرز بھی مانے جاتے تھے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام مکہ کے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی تو مکہ کی ایلیٹ، ان کے سردار، ان کے ٹرائبل لیڈرز نے اسلام کے پیغام کو سب سے پہلے تو ریجیکٹ کر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. مدینہ کے اندر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی، اور آہستہ آہستہ مدینہ کے ارد گرد جتنے بدو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اور ان کی قوت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ کے اپنے شہر اور اس کے ارد گرد کے بدوؤں کی اتنی بڑی عوامی تعداد بن گئی کہ مکہ کے حکمران طبقے نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس پورے انقلابی عمل میں آپ جانتے ہی ہوں گے کئی مختلف جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ. عرب قبیلوں کے درمیان جنگیں تو اسلام سے پہلے بھی ہوا کرتی تھیں، مگر ان جنگوں میں اور ان جنگوں میں ایک بنیادی فرق تھا. وہ پرانی جنگیں اس غرض سے کی جاتی تھیں کہ کسی دوسرے تاجر کی دولت چھین لی جائے یا کسی دوسرے قبیلے کی دولت چھین لی جائے. جو ریڈنگ پارٹی ہوتی تھی، جو حملہ آور گروپ ہوتا تھا، وہ اکثر جب کامیاب ہو جاتا تھا تو شکست خوردہ قبیلے کی تمام ملکیت ان کی ملکیت بن جاتی تھی، جو وہ آپس میں برابر تقسیم کر دیا کرتے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹرن کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی. ایک طرف تو یہ جنگیں اس مقصد کے لیے نہیں کی جا رہی تھیں کہ اس میں سے مال کمایا جائے، بلکہ مال کو استعمال کیا جا رہا تھا اس مقصد کے لیے کہ اسلام کو پھیلایا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی تبدیلی یہ تھی کہ جو مال ملتا تھا ان ریٹ سے، اس میں سے 1/5 حصہ یعنی 20% حصہ علیحدہ کر دیا جاتا. اس بات کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، know that whatever spoils you take, 1/5 is for Allah and the messenger, his close relatives, orphans, the poor, needy and travelers. یہ بات قرآن الانفل میں یعنی کہ 841 کے اندر. آپ اس طرح سے اسلام نے عربوں کے اندر 2 مزید اصول متعارف کروائے. ایک تو یہ کہ جب 1/5 حصہ مخصوص کر دیا جائے گا پروفٹ پیس بی اپون ہم کے لیے، تو اس سے ایک سینٹرلائزیشن آف فائنینسز قائم ہوئی، بلکہ ریاست کی بنیاد ڈالی گئی. اور دوسری بات یہ کہ ان سینٹرلائزیشن آف ریسورسز کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. مگر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اصول اس دور کے اندر لاگو کیا گیا جب مسلمانوں کی لڑائی عربوں کے ساتھ تھی، جو کہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، جو کہ بنیادی طور پہ کافر تھے. مگر 632 سے لے کے 655 کے دور کے اندر مسلمانوں نے شام، مصر اور عراق کو بھی فتح کر لیا. اب یہ علاقے عرب علاقوں سے انتہائی مختلف تھے، کیونکہ یہاں پہ سیٹلڈ ایگریکلچرل کمیونٹیز تھیں. یہ ایسے علاقے تھے جہاں بڑے پیمانے پر زراعت کی جاتی تھی. اب مسلمانوں کے سامنے ایک نیا سوال پیدا ہوا. جو موویبل پراپرٹی ہے وہ تو اسی طرح تقسیم کی جا سکتی ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر تقسیم کی جاتی تھی.
یعنی 5واں حصہ خلیفہ کو بھیج دیا جائے گا اور باقی جو مال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو موویبل پراپرٹی ہے, یہ تو وہ چیزیں جو انسان اٹھا کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے, چاہے وہ مویشی ہوں, اور ہاں اس میں غلام بھی شامل تھے. اموویبل پراپرٹی کے ساتھ کیا کیا جائے, یعنی زمین کے ساتھ کیا کیا جائے, ایگریکلچرل لینڈ کے ساتھ کیا کیا جائے. اس کو تو اٹھا کے کوئی گھر نہیں لے جا سکتا. در حقیقت مڈل ایسٹ اور بلکہ تمام ایشیا کے اندر ایگریکلچر کے حالات یورپ کے ایگریکلچر سے انتہائی مختلف ہیں, کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جو کہ انتہائی گرم علاقے ہیں, جہاں بارش پورے سال میں شاید 1 مہینے میں آتی ہو, جس طرح ہمارے ہاں صرف مانسون سیزن میں بارش آتی ہے. تو یہاں پہ ایگریکلچر ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ ریور کے واٹر کو آرٹیفیشل یعنی انسانی طریقے سے استعمال کرنے میں کامیاب نہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ کو آرٹیفیشل اریگیشن سسٹمز بنانے پڑیں گے, یعنی کہ آسان لفظوں میں مین میڈ انسان کے بنے ہوئے نہری نظام بنانا پڑے گا, جس کے نتیجے میں آپ دریا کا پانی کھیتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. اس نہری نظام کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ ایگریکلچر کر سکیں, کھیتی باڑی کر سکیں. تو لہٰذا اس پورے کنال سسٹم کو قائم کرنے اور مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر کلیکٹیو لیبر کی ضرورت تھی, اجتماعی محنت کی ضرورت تھی. یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہر کھود دوں تاکہ میری زمین تک پانی پہنچ جائے, بلکہ یہ ان تمام لوگوں کا مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ اس نہر سے مستفید ہو سکتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا کہ آؤ مل کر ایک نہر بنائیں, دریا سے پانی میں بھی حاصل کروں گا, تمہارے کھیت تک بھی جائے گا, اگلے کھیت تک بھی جائے گا. یہ جو مین میڈ یعنی کہ انسان کا بنایا ہوا اریگیشن سسٹم ہے, یہ ظاہری بات ہے آپ کو مصر میں نائل پہ بھی مل سکتا ہے. نائل کی فلڈنگ ہوتی ہے, پھر اس واٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ آپ کو سیریا میں بھی مل سکتا ہے, اور یہ آپ کو سود یعنی کہ عراق میں بھی ملے گا. اس کے بغیر ایگریکلچر ممکن ہی نہیں, اور یہ آج سے نہیں بلکہ اسلام سے بھی ہزاروں سال پہلے سے جاری و ساری تھا. بلکہ اگر آپ تھوڑی سی مڈل ایسٹ کی ہسٹری جانتے ہو تو ایجپٹ کا جو پورا ریلیجن تھا وہ نائل کی فلڈنگ یعنی فیرونوں کا پورا جو مذہب تھا وہ نائل کی فلڈنگ کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں نجی ملکیت نہیں ملتی, بلکہ بر صغیر کے اندر, چین کے اندر بھی ہمیں نجی ملکیت کی وہ شکل کہیں نہیں ملتی جو کہ یورپ کے اندر ہمارے سے بہت پہلے قائم ہو چکی تھی. یہاں پہ زمین نجی ملکیت کی شکل اختیار ہی نہیں کرتا, کیونکہ ان ایشیا کے علاقوں میں زراعت کو, کھیتی باڑی کو ممکن بنانے کے لیے جس پیمانے پہ کلیکٹیو لیبر کی ضرورت تھی, اس حوالے سے یہاں پہ نجی ملکیت کا قیام ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ تجزیہ در حقیقت میرا نہیں بلکہ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کا ہے, اور انہوں نے اس نظام کو ایک نام بھی دیا. انہوں نے اس نظام کو کہا دی ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن, یعنی ایشیا کے اندر جو نظام تھا سرمایہ داری نظام سے پہلے کا معاشی نظام بالکل ہی یورپ کے معاشی نظاموں سے مختلف اس وجہ سے تھا کیونکہ ایشیا کے اندر جو کلائمیٹک کنڈیشنز تھیں, جو ایگریکلچر کنڈیشنز تھیں, وہ یورپ کی کنڈیشن سے بالکل ہی مختلف تھی. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب عربوں نے شام, مصر اور عراق کو فتح کر لیا تو اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس زمین کے ساتھ کیا کیا جائے. یاد رکھیں کہ عربز ایگریکلچرلسٹس تھے ہی نہیں, ان کو اس بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی اور آرٹیفیشل اریگیشن مین میڈ نہری نظام چلانا ہی نہیں آتا تھا. تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نظام جس طرح سے چل رہا ہے اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. اور اب یہ پہلے اگر بیبلون کی اسٹیٹ پراپرٹی تھی یا ایجپشن ریاست کی پراپرٹی تھی یا بیزنٹین ریاست کی پراپرٹی تھی, تو اب یہ ان کی ریاست کی ملکیت تو نہیں ہوگی بلکہ یہ اسلامی ریاست کی اجتماعی ملکیت کی زمینیں تسلیم کی جائیں گی. زمین کو اس طرح سے نجی ملکیت میں تقسیم کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس پورے نہری نظام کو درہم برہم کر دینا. لہٰذا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین کلیکٹیو پراپرٹی رہے گی، اس زمین کو ہم نجی ملکیت میں تبدیل نہیں کریں گے، صرف تبدیلی یہ آئے گی کہ پہلے یہ اس ریاست کی زمین تھی، اگر یہ ساسانی ریاست کی زمین تھی، اگر یہ روم کی ریاست کی زمین تھی، اگر یہ مصر کی ریاست کی زمین تھی، تو اب یہ ہماری یعنی اسلامی ریاست کی اجتماعی زمین سمجھی جائے گی۔ اور مزید یہ کہ اس زمین سے جو لینڈ ریونیو ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا، جو کہ پہلے روم کی ریاست یا ساسانی ریاست کے ٹریجری مال میں جاتا تھا، اب وہ اسلامی ریاست کے مالیاتی اداروں میں جایا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جن عربز نے عراق اور مصر کو فتح کیا ہے وہ علیحدہ اپنے گیرزنز بنائیں گے، اور وہ گیرزنز بڑھتے چلے گئے اور گیرزن ٹاؤنز بن گئے باقاعدہ۔ مثال کے طور پہ کوفہ ایک گیرزن ٹاؤن تھا، فسطاط ایک گیرزن ٹاؤن تھا، کیونکہ یہاں پہ نہ صرف عرب سولجرز رہا کرتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ موو ہو گئیں۔ خلیفہ وقت یہ چاہتے تھے کہ یہ گیرزن ٹاؤنز ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان گیرزن ٹاؤنز کو ایک ایسی جگہ، ایسی لوکیشن پہ بنایا جو بالکل ہی صحرا کے کنارے پہ ہو، تاکہ کسی وقت بھی اگر عربز کو وہاں سے ریٹریٹ کرنا پڑے تو وہ صحرا کے اندر ریٹریٹ کر جائیں۔ اگر آپ نے عرب ہسٹری پڑھی ہو تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ عربز کے پاس سب سے بیسٹ ڈیفینس ہمیشہ سے تھا ہی یہ کہ جب وہ صحرا کے اندر چلے جاتے تھے تو کوئی دنیا کی فوج ان کو وہاں جا کے مار نہیں سکتی تھی، کیونکہ کوئی دنیا کی فوج صحرا کے اندر سروائیو ہی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف عربز جانتے تھے کہ صحرا کے اندر زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر گیرزن ٹاؤن کے سینٹر میں انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اس مسجد کے اندر امامت وہی کرتے تھے جو کہ فوج کے کمانڈر بھی ہوتے تھے، یا پھر کبھی کبھار وہ کسی اور کو امامت دے دیا کرتے تھے۔ وہ مسجد ایک طرح سے ڈسپلن بھی قائم رکھتی تھی، وہ گورننس کا کردار بھی ادا کرتی تھی، وہ فوج کو بھی یونائٹڈ رکھتی تھی، کمیونٹی کے معاملات بھی وہی حل کیا کرتی تھی۔ اور ان مسجدوں کے اندر مدینہ سے مختلف قرآن ریسائٹرز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے کہ یہاں پہ جا کے آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کو کیسے ریسائٹ کرنا ہے، قرآن مجید میں آخرکار کیا لکھا ہے۔ یعنی یہ گیرزن ٹاؤنز در حقیقت خود کفیل قسم کے شہر تھے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ حکمران طبقہ یعنی کہ عربز یہاں پر رہیں گے، اور جو باقی اجمی لوگ ہیں، جو نان عربز ہیں، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ ان شہروں سے علیحدہ رہیں گے۔ مسلمان ان شہروں میں رہیں گے اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ دوسرے شہروں میں رہیں گے۔ صرف شام کے علاقے میں یہ نظام قائم نہیں تھا۔ شام کے علاقے میں کیونکہ پہلے ہی عرب رہا کرتے تھے، تو جب حجاز سے، جب مکہ مدینہ سے لوگوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو وہ دماسکس کے اندر ہی جا کے مقیم ہو گئے۔ انہوں نے علیحدہ اپنے گیرزن ٹاؤنز نہیں بنائے، کیونکہ ان گیرزن ٹاؤنز کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے لڑنا ہے، یہ فوجوں کے گڑھ تھے، تو لہٰذا ان میں ڈسپلن بھی فوج والا لاگو کیا حضرت عمر فاروق نے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے فیملی لاز کو ٹائٹن کیا، کوئی اڈلٹری ہو تو اس کی سزا آپ کو پتہ ہی ہوگا بڑی سخت تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ متع اب بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر غلام عورت کے ساتھ بچہ ہو تو وہ غلام عورت پھر آزاد کر دی جائے گی، بہت امپورٹنٹ نئی لیجسلیشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کی شراب نوشی بالکل الاؤڈ نہیں ہوگی، اگر یہ کام ہوگا تو اس پہ بھی سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور حج بالکل کمپلسری ہے، بلکہ اس دور کے اندر تو ہر سال لوگ تقریباً حج کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ان گیرزن ٹاؤنز کو مینٹین کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے بھاری رقم و دولت کی ضرورت تھی۔ تو وہ دولت کہاں سے آتی تھی جس کے نتیجے میں ان گیرزن ٹاؤنز کو مینٹین کیا جا سکے؟ وہ دولت آتی تھی ان کلیکٹیو لینڈ سے، ان اجتماعی زمینوں سے جو کہ اب اسلامی ریاست کی زمینیں تھیں۔ فائنینشیل ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے اور سب لوگوں کو اپنا اپنا سٹائپنڈ کہہ لیں، اس کو پینشن کہہ لیں، حصہ کہہ لیں، دینے کے لیے حضرت عمر فاروق نے لہٰذا ایک دیوان قائم کیا، آپ کہہ لیں ایک رجسٹر قائم کیا۔
جو کہ در حقیقت ایک مالیاتی ادارہ بن گیا، جس کے اندر تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے، تمام فیملیز کے نام لکھے جاتے تھے، ان کے بھی جو کہ ان گیرزن ٹاؤنز میں رہ رہے تھے، اور ان لوگوں کے بھی جو کہ مکہ اور مدینہ میں رہ رہے تھے. اور مزید برآں یہ کہ ان کے نام سینیورٹی وائز لکھے جاتے تھے، یعنی جن فیملیز نے، جن لوگوں نے اسلام پہلے قبول کیا ان کے نام اوپر ہوں گے، اور جن لوگوں نے بعد میں قبول کیا ان کے نام نیچے ہوں گے. اور جن لوگوں کے نام اوپر ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ ان کو کچھ بہتر رقم ادا کی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے دن سے اسلام کی حمایت کی تھی، اور جنہوں نے ابھی قبول کیا تھا ان کے نام فہرست میں نیچے ہوتے تھے اور ان کو رقم کم دی جاتی تھی. اس دیوان میں ایک مخصوص کالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے حوالے سے بھی رکھا گیا تھا. یہ دیوان در حقیقت ایک نیا مالیاتی ادارہ بن گیا. یہ لینڈ ریونیو جو دیوان میں آ رہی تھی اور دیوان کے ذریعے پھر مختلف مسلمانوں کے اندر تقسیم ہو رہی تھی، کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بہت بڑے پیمانے کی دولت تھی. اگرچہ اس کا کنٹرول تو مدینہ سے ہی ہوتا تھا، مگر در حقیقت یہ صوبوں کے اندر سے ہی وہاں قریب لوگوں کے اندر تقسیم ہو جاتی تھی. مگر کیونکہ اس کا کنٹرول مدینہ یعنی کہ مرکزی ریاست میں تھا، تو لہٰذا اس مالیاتی ادارے کے نتیجے میں در حقیقت فائنینسز کی، اسٹیٹ کے فائنینسز کی ایک بہت بڑے پیمانے پر سینٹرلائزیشن ہوئی. ان کو مرکوز کر دیا گیا، مدینہ سے تمام کنٹرول ان پر لاگو کیا جاتا تھا. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے سینٹرلائز ریسورسز کی دیکھ بھال کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس میں حساب کتاب رکھنا، ریکارڈ رکھنا، اس کے لیے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت تھی، ایسے مینیجرز کی ضرورت تھی جو کہ لکھائی پڑھائی بھی جانتے ہوں اور حساب کتاب بھی جانتے ہوں. جو دیہاتی لوگ تھے، جو بدو تھے، جو کہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ رکھا کرتے تھے، وہ جنگجو تو بہت اچھے بن سکتے تھے، وہ سولجرز تو بہت اچھے بن سکتے تھے، وہ ریڈز بھی کر سکتے تھے، وہ جنگ بھی کر سکتے تھے، وہ جہاد بھی کر سکتے تھے، انہوں نے لا تعداد قربانیاں بھی دیں، مگر وہ یہ حساب کتاب نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ایسے لوگ آخر کار اس دور کے اندر پھر کہاں سے ملے؟ جی آپ نے درست سوچ لیا، مکہ کے تاجر. ظاہری بات ہے جو قریش ہیں وہ یہ کام جانتے تھے، اور طائف کے تاجر وہ یہ کام جانتے تھے. تو لہٰذا دیوان کی ایڈمنسٹریشن میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی ان فیملیز کا اب ایک اہم کردار ہونا شروع ہو گیا. مگر یہ ایک در حقیقت دو دھاری تلوار تھی، کیونکہ یہ وہ فیملیز تھیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وقت تک مخالفت کی، اور مزید جب انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا تو ان کی اپنی ذاتی زندگی میں وہ اسلامی ترجیحات نظر نہیں آتی تھیں. مدینہ کے مہاجرین اور انصار دونوں یہ سوچتے تھے کہ کیا مکہ کے حکمرانوں اور طائف کے حکمرانوں پر ہم انحصار کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، جو کہ کل تک اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور ہمیں ابھی تک محسوس ہوتا ہے کہ دل سے انہوں نے مکمل طور پر اسلام قبول نہیں کیا. مگر بہرحال ان کو اس بات کی تسلی بھی تھی کہ خلیفہ انتہائی طاقتور ہے، اسلامی ریاست انتہائی طاقتور ہے، اور اگر ان خاندانوں نے کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جس سے اسلام کو نقصان ہوگا تو ہماری ریاست ان پر قابو پا لے گی، اور ایک طاقتور اسلامی ریاست اس سابق حکمران طبقے سے بھی اسلام کی خدمت میں کام لینے میں کامیاب ہو جائے گی. اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس تضاد نے، اس کانٹرڈکشن نے مسلمانوں کی تاریخ کو کس طرح سے اثر انداز کیا. امید ہے آپ نے یہ ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا، اس سے سیکھا ہوگا. شیئر ضرور کیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا. بہت شکریہ.